کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، حسب وعدہ آج ایک نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ انشاءاللہ حسب سابق ہر غزل کے لیے الگ ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور جب تک وقت کے سب شعر مکمل نہ ہو جائیں یہ سلسلہ شروع رہے گا۔ بعد میں پھر تمام اشعار پر مبنی ایک ہی ویڈیو بھی پیش کی جائے گی۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا شعر اس غزل کا پہلا شعر جو کہ اس غزل کا مطلبی ہے، اور کہتا ہے کہ کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ یا تراکیب کا ایک جائزہ۔ کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار، یہ ایک پورا مرکب ہے، مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں۔ تاب یاد رکھیے گا کہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں، اور وہیں سے پھر ہمارے ہاں اردو میں بھی تاب کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے، اور جیسے تاب و تواں غالب کے ہاں ہی مستعمل ہے، اور تاب کا مطلب جو ہے وہ روشنی بھی ہے، جیسے آب و تاب۔ آپ نے یہ مرکب سنا ہوگا، آب و تاب۔ آب کے پھر آگے دو معنی ہیں، آپ پانی کو بھی کہتے ہیں، آپ چمک کو بھی کہتے ہیں، اور آب و تاب جو ہے یہاں تاب جو ہے وہ چمک کے معنی میں ہے۔ الغرض تاب کا مطلب ہے چمک، روشنی۔ تو تاب رخ یار یعنی یار کے چہرے کی چمک دمک۔ اس کے بعد دوسرا مصرع کیوں جل نہ گیا، تو یہاں جو جل کا لفظ ہے یاد رکھیے گا یہ ذو معنویت کا حامل ہے۔ پہلے مصرعے میں اور طرح سے ہے، دوسرے مصرعے میں اور معنی میں ہے۔ تو اب شعر کی مکمل طور پر وضاحت کرتے ہیں اور اس میں یہ چیز بھی آ جائے گی۔ تو پہلا مصرع کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر۔ غالب کہتا ہے کہ میں تاب رخ یار یعنی یار کے چہرے کی چمک دیکھ کر ہی جل کیوں نہ گیا، خاکستر کیوں نہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ مبالغے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عام طور پر جو برق جو ہوتی ہے، بجلی جو ہوتی ہے، جب وہ گرتی ہے تو جس چیز پر گرتی پڑتی ہے وہ جل جاتی ہے، لیکن غالب کیا دیکھیں کہ روئے یار یا رخ یار کی چمک دیکھ کر ہی غالب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جل کیوں نہ گیا۔ یعنی رخ یار کی جو چمک ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق صادق جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی فنا ہو جائے۔ یعنی رخ یار کو دیکھتے ہی فنا کیوں نہ ہو گیا۔ غالب کو گویا کہ اپنے عشق کی صداقت پر شک ہو گیا۔ اور دیکھیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر عاشق صادق ہو وہ پورے اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کے عشق کی صداقت پر حرف نہ آئے، حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ عاشق صادق دست یار سے قتل ہونا، دست یار سے ہلاک ہونا بھی چاہتا ہے۔ الغرض غالب کو یہ پچھتاوا ہے کہ وہ تاب رخ یار دیکھ کر جو ہے وہ بھسم کیوں نہ ہو گیا، جل کیوں نہ ہو گیا، اس کے عشق کی صداقت پر یہ حرف کیوں آیا۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، کہ میں اب کڑ رہا ہوں۔ یہاں جو جلنے کا لفظ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کی آگے چل کے وضاحت آئے گی، کہ پہلا جو جلنا ہے یعنی پہلے مصرعے میں کیوں جل نہ گیا، اس سے مراد حقیقی طور پر جو ہے وہ جلنا ہے، برننگ ہے، جو کہ کسی بھی چیز کو خاکستر کر کے رکھ دیتی ہے۔ جبکہ دوسرے مصرعے میں جو جلنا ہے یہ کڑنے کے معنی میں ہے، جس کو ہم جلاپا کہتے ہیں، جس کو ہم رکابت کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے جہاں دیگر محاسن ہیں ان میں ایک بڑا جو محاسن میں سے ایک حسن ہے وہ ان دونوں لفظوں کی جو صورتاً مشابہت ہے، یعنی دونوں لفظ جو ہیں وہ جلنا ہے، لیکن معنوی طور پر دونوں میں فرق ہے۔ تو غالب نے اس شعر کے اندر یہ ایک چیز ڈالی ہے، یعنی محاسن کے حوالے سے،
تو بہرحال جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، کہ میں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر کڑ رہا ہوں کہ ہائے ہائے میری آنکھوں میں یہ اتنی طاقت کیوں آ گئی کہ میری آنکھیں اس کو دیکھ بھی رہی ہیں اور میں بھسم نہیں ہو رہا، دیکھے جا رہی۔ جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر کہ مجھ میں اتنی قوت دیدار، اتنی بینائی، اتنی رویت کیوں ہے؟ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں تاب رخ یار دیکھ کر بھسم ہو جاتا تاکہ میرے عشق کی صداقت پر کوئی حرف نہ آتا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس شعر کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے شعر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔